اسی طرح آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کا مخصوص عمل بتایا ہے، اس کو بتاتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حبیب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی 15ویں رات قیام فرما دیکھا، یعنی حبیب پاک نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے 14 رکعات نماز ادا فرمائی، دو رکعات کر کے 14 رکعتوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ پھر بعد فراغت نماز آپ تشریف فرما ہوئے اور 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی، 14 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ آپ نے پڑھا، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق کا سورہ پڑھا، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس کا سورہ پڑھا اور 1 مرتبہ آیت الکرسی کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ تلاوت فرمائی اور اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہوئے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کے اس مبارک عمل سے متعلق دریافت کیا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح عمل کرے، یعنی جس طرح میں نے 14 رکعات نماز ادا فرمائی، 14 مرتبہ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور لقد جاءکم کی آیت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے 20 مقبول حج کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ایک حج کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں، پھر کئی دن تک وہاں رہنا، اس کی مشقتوں کو برداشت کرنا اور تکلیفوں کو سہنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ عمل آج کی رات حبیب پاک نے کر کے بتایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 مقبول حج کا قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد 20 سال کے مقبول روزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ 20 سال رمضان کے روزے نہیں، ہر دن 20 سال تک روزے رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور کل کے دن کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آئندہ 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کی رات بڑی بخشش اور مغفرت کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کی رات ہے۔ تو آج چاہیے کہ ہم عصر کے بعد ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کے ذریعے حاضر ہو جائے، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص تجلیات کا نزول اپنے بندوں پر فرمانے کا آغاز کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عصر کی نماز کے بعد پہنچے، بعد مغرب پہنچے، اور آج کی رات سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ مغرب کے بعد اپنے گھروں میں 3 مرتبہ سورہ یاسین کا اہتمام کرے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھنے والے کو بیٹھ کر سنے، اس کا اہتمام کرے۔